السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ میرے تمام دیکھنے والے اور سننے والے بالکل ٹھیک ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ آپ سب جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی عز و ایمان میں رہیں۔ اور اسی دعا کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں آج کی ریئیکشن ویڈیو۔ آج کی ریئیکشن ویڈیو جو ہے وہ ہے 40 سال سے ایک ہی وضو سے فجر کی نماز۔ یہ کون تھے اور انہوں نے ایک ہی وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز کیسے پڑھی؟ تو آج ہم اس ویڈیو پہ جو ہے اپنا ریئیکشن دیں گے۔ اور آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا بالکل بھی نہ بھولیں، تاکہ جو میری نئی آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ تک لازمی پہنچتی رہے۔ اور اگر آپ یہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کا لنک جو ہے میں نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو۔ سو لیٹس اسٹارٹ دی ویڈیو۔ سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، مادرزاد ولی اللہ ہونے کے باوجود فرماتے ہیں میں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھی ہے۔ کتنا عرصہ؟ مادرزاد ولی۔ ہم فرض نہیں پڑھتے، سنتیں بہت سے لوگ نہیں پڑھتے، واجب کتنے نہیں پڑھتے، وہ روزانہ کتنی عبادت کر رہے ہیں۔ عشاء کے لیے وضو کیا، ساری رات عبادت میں گزاری، صبح فجر ہو گئی۔ 40 سال فرماتے ہیں 15 سال میں نے اس طرح گزارے، عشاء کی نماز کے بعد اپنے حجرے میں جاتا، کھونٹی ایک گاڑی ہوئی تھی دیوار میں، کچھ بھی سمجھ لیں، ہک لگایا ہوا، اس کو پکڑ لیتا اور ایک ٹانگ اٹھا لیتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ سے قرآن پڑھنا شروع کرتا، اور اٹھائی ہوئی ٹانگ زمین پر اس وقت رکھتا تھا جب پورا قرآن ختم کر لیتا تھا۔ 15 سال اس طرح گزارے، 25 سال جنگلوں میں، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر، اور 15 سال یہ اس درمیان کی باتیں۔ بہاؤالدین زکریا نے ایک کھڈا کھودا تھا، رات میں اس میں اتر کے نفلیں پڑھتے تھے۔ اس کو مشقت النفس کہتے ہیں، اولیاء کرام میں یہ بہت رواج ہے، ایک ٹانگ پر آدھا قرآن پڑھا، دوسری ٹانگ پر آدھا قرآن پڑھا۔ وہ لوگوں کو نہیں کہتے، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے۔ پھر بخاری مسلم میں وہ حدیث ہے جو 3 اصحاب غیر موجودگی میں نبی الاسلام کی ازواج کے پاس پردے میں آ کے حضور کے معاملات پوچھتے ہیں، تو وہ نبی الاسلام تو ایک نارمل زندگی گزار رہے تھے، آپ رات کو سوتے بھی تھے، آپ نفلی روزہ رکھتے بھی تھے، نہیں بھی رکھتے تھے۔ تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، انہوں نے نبی الاسلام کی عبادت کو ہلکا جانا اور پھر آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی تو بخشے بخشائے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے۔ ایک نے کہا کہ میں پوری زندگی شادی نہیں کروں گا، صرف اللہ اللہ کروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں روزانہ روزہ رکھوں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں روزانہ پوری رات جاگا کروں گا۔ یہ کہتے ہیں 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر اے تکیو کیا ہوندا انہاں نال۔ یہ چلے گئے، یہ باتیں کر کے وہ وہاں پہ گئے تو نبی الاسلام کی زوجہ محترمہ جو تھی انہوں نے سن لیا، اور جب حضور واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ جی یہ دعوے کر کے گئے ہیں۔ حضور نے کہا بلاؤ ان کو۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، بلایا گیا، آپ فرمایا اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھتا ہوں۔ یہ پہلا جملہ یہ چھکا تھا کہ تم تقوی اور نیکوکاری یہ سمجھتے ہو کہ یہ حرکتیں کرو گے اور مجھ سے زیادہ کوئی نیک ہو سکتا ہے؟ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں تم سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھتا ہوں، میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں رات کو آرام بھی کرتا ہوں اور اٹھ کے نماز بھی پڑھتا ہوں، یعنی ایک نارمل لائف گزار رہا ہوں، اور میں نے بیویاں بھی رکھی ہوئی ہیں، نکاح کیے ہوئے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا فمن رغب عن سنتی، جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا۔ ویسے عموماً بولا جاتا ہے ان نکاح سنتی، وہ بھی حدیث کے الفاظ اس میں تو نہیں ہیں، ابن ماجہ میں ایک روایت موجود ہے، لیکن اس میں امپلائڈ ہے کہ تینوں چیزوں کے بارے میں آپ نے مشترکہ کہا کہ فمن رغب عن سنتی، جس نے میرے طریقے کو چھوڑ دیا، یعنی میرے طریقے میں تینوں چیزیں کہ نکاح کرنا چھوڑ دیا،
یا اس نے روزانہ جاگنا شروع کر دیا عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر پڑھنی شروع کر دی, میرے لیے فارغ جے او ہن ایک بازیگر تے ہو سکتا ہے, اللہ نے نبی دا مننے والا نہیں ہو سکتا. تو خدا کے لیے اپنے بزرگوں کو بے عزت ہونے سے بچائیں. یہ فضیلت نہیں ہے, یہ اگر ان کی بزرگی کو اگر کوئی ختم کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے تھے. جی اے تے بزرگ وڈنے والی ہے گل, بزرگاں نو بچانا ہے تے کیا کرو, رات نو سوندے بھی سن تے اٹھ کے نماز بھی پڑھ لیندے سن. یہ نہ کوئی عشاء کے, یہ بتاتے ہیں کرتب ان کا, یہ کرتب ہی ہے نا. یہ تو یہ حدیث دیکھ, اور اس حدیث پہ نا امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ عبادت میں غلو کرنا ناپسندیدہ عمل ہے. یہ ہے کتابوں کا دین اور وہ ہے بابوں کا. یہ بابوں نے تو پتہ نہیں کس خدا کا تعارف آپ کو کروایا ہے. جو کتابوں کا خدا ہے نا, جو پیغمبروں کا خدا ہے, وہ تعارف اس طرح کرواتا ہے اپنا, اور یہ فضیلت بتا رہے ہوتے ہیں. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں, حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی بیوی نے حضور کو شکایت بھیجی کہ یہ جو آپ کا صحابی ہے نا, یہ میرے حقوق پورے نہیں کرتا, یہ روزانہ روزہ رکھتا ہے اور رات کو بھی پوری رات عبادت کرتا رہتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے ان کو بلا کے پوچھا کہ اے عبداللہ, میں نے تمہارے بارے میں یہ سنا ہے, کیا ایسا ہی ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ایسا ہی ہے. وہ تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے حضور کہنے کے یار ادھر آنا ذرا جفی پا, تو صحیح نکلے ہیں میرے صحابہ وچوں. ہاں فرمایا عبداللہ اگر ایسا کرو گے, پوری رات جاگو گے تو تم اندھے ہو جاؤ گے, تمہاری آنکھوں کا بھی تم پہ حق ہے, تمہارے جسم کا بھی تم پہ حق ہے, تمہاری بیوی کا بھی تم پہ حق ہے. پھر نبی علیہ السلام فرمایا دیکھو میں بھی تو ایک لائف زندگی گزار رہا ہوں نا, میں رات کو سوتا بھی ہوں, اٹھ کے نماز بھی پڑھتا ہوں, نفلی روزے رکھتا بھی ہوں, چھوڑ بھی دیتا ہوں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر بہت طاقت ہے, میں اللہ کی عبادت کر سکتا ہوں, تو میں تو روزانہ روزہ رکھوں گا. آپ نے فرمایا کہ جو روزانہ روزہ رکھتا ہے گویا کہ ایسا ہے کہ وہ روزہ رکھتا ہی نہیں. چلو زیرو. یہاں کتنے بزرگوں کا کہتے ہیں جی این سال تو انہوں نے روزہ ہے. فرماتے ہیں پھر 1 سال, پہلے سال میں نے کھانا چھوڑا, پھر میں نے پینا چھوڑ دیا, 3 سال میں نے کچھ کھایا پیا نہیں. پتہ نہیں کیسے کر لیتے تھے اتنا یہ عرصہ. اتنا کچھ 3 سال تک. پھر کہیے او خدا دا نائے گلاں بند کر دیو, بزرگی بچانی سے کسی دی پٹھیاں پٹھیاں گلاں بند کرو. آپ فرمایا جو روزانہ روزہ رکھتا ہے گویا وہ روزہ نہیں رکھنے والا. پھر آپ نے فرمایا کہ مہینے میں 3 روزے رکھ لو, یہ گویا ایسا ہے کہ تم ہمیشہ روزے رکھتے ہو. ان کا یا رسول اللہ میرے میں اس سے زیادہ طاقت ہے. پھر حضور نے اور بڑھائے کرتے کرتے آپ نے آخر میں فرمایا کہ بس اتنی اجازت ہے کہ 1 دن روزہ رکھو 1 دن نہ رکھو, یہ داودی روزے ہیں, اس سے زیادہ میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا. تو پھر جب وہ بوڑھے ہو گئے نا تو وہ پھر وہ یاد کرتے تھے اس حدیث کو, کہتے تھے او کاش میں نے حضور کی وہ والی فیسلٹی لے لی ہوتی, اب مجھ سے نہیں روزے رکھے جاتے. تو وہ حضور نے تو مجھے پہلے اتنی بڑی آفر کی تھی. خیر ہمارے لیے تو اس سے بھی آسان آفر ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, جامعہ ترمذی میں, سنن ابی داؤد میں, سنن نسائی میں, سنن ابن ماجہ میں. یہ جو 6 مین اہل سنت کی کتابیں ہیں نا, بخاری کے سوا باقی 5 کی 5 کتابوں میں حدیث ہے کہ جو رمضان کے روزے رکھے, اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لے, گویا اس نے پوری زندگی کے روزے رکھے. یعنی ہر سال وہ رکھتا رہے نا تو سال سال کے اس کے روزے ہوتے رہیں گے. اور وہ 6 روزے آپ پورے مہینے میں کسی بھی وقت رکھ سکتے ہیں. بعض کہتے ہیں ایک فوراً بعض رکھ لو, باقی بعض رکھ لو. بعض کہتے ہیں فوراً رکھ لو. نہیں, ایسی کوئی نہیں ہے. پورے مہینے میں آپ کسی بھی وقت 6 روزے وہ پورے کر لیں, جس طریقے سے مرضی. ساتھ رکھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے, ایک روٹین بنی ہوتی ہے تو رکھنے آسان ہو جاتے ہیں, کیونکہ بعد میں پھر جیسے ہی تھوڑی گیپ آتا ہے نا تو پھر رکھنے مشکل ہو جاتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ عید کے فوراً بعد روزے ساتھ شروع کر دیے جائیں, جتنا آسانی کے ساتھ کوئی رکھ سکتا ہے. تو وہ بھی گویا اس طرح جس طرح پورے سال کے روزے رکھنے والا ہے. تو سر یہ کتابوں کا دین بہت آسان ہے. میں اکثر اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں, لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ علم دین آئے گا تو پھر مشکل ہو جاتی ہے, عمل کرنا پڑ جاتا ہے. سر یہ لوگ کہتے ہیں, حالانکہ اگر آپ کے پاس علم دین آ جائے نا تو آپ کے لیے دین پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے. کئی کام آپ ایسے کر رہے ہوتے ہیں جو فضول ہوتے ہیں, اور آپ نے خام خواہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا ہوتا ہے, اور وہ اللہ کی نافرمانی کے کام ہوتے ہیں, اور آپ اس پہ مشقت اٹھا کے تو بڑے ثواب کی امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں, جبکہ اللہ نے اسے 0 سے ملٹیپلائی کرنا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر تشریف لائے
تو آپ نے اپنی زوجہ سیدہ جویریہ کو دیکھا کہ وہ مصلی پہ بیٹھی ہوئی ہیں. تو آپ کافی دیر بعد جب واپس آئے نا تو وہ ابھی تک مصلی پہ بیٹھی ہوئی تھی. کم از کم 1.5-2 گھنٹے تو بنتے ہیں فجر سے لے کے اشراق تک. اور اس کے بھی بعد حضور تو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ کافی جب سورج بلند ہوتا تھا تو واپس آتے تھے. تو آپ جب گئے یعنی فجر کے لیے جا رہے تھے تو وہ مصلی پہ تھیں اور واپس اتنی دیر بعد آئے تو مصلی پہ ہی تھی. آپ فرمایا تم صبح کی بیٹھی ہوئی ہو مصلی پہ اور میں نے آنے کے بعد 4 کلمات 3 دفعہ کہے ہیں اور مجھے اس سے زیادہ ثواب مل گیا ہے جو تم صبح سے بیٹھی ہوئی ہو. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یعنی سبحان اللہ وبحمدہ کے ساتھ 4 کلمات، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اس کو 3 دفعہ میں نے پڑھا ہے اور تم سے زیادہ ثواب مل گیا. یہ ہم نے صبح شام کے اذکار میں یہ بلو کارڈ کے اندر وظیفہ ڈالا ہوا ہے. تو سر ثانیہ. اب جس کو یہ پتہ ہوگا، خصوصاً میرے جیسا بندہ جو مسجد میں فرض کے بعد زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا مولویوں کے شر سے بچنے کی وجہ سے، تو ہم تو پہلے بہت بیٹھا کرتے تھے، اب تو کہیں نہیں بیٹھ سکتے. تو پھر ہم اسی طریقے سے اب گزارا کر لیتے ہیں. باقی ایک اشراق بندہ گھر بھی پڑھ سکتا ہے، ضروری نہیں کہ مسجد میں پڑھنی ہے. تو ہمارے جیسے لوگوں کا بھی اللہ نے خیال رکھا ہوا ہے اس اعتبار سے کہ یار 3 بار یہ پڑھ لو، ٹھیک ہے. مسجد اگر مولوی نہیں بیٹھ دیتا خیر ہے، ثواب تو اس تو زیادہ دے دیں گا، ٹھیک ہے نا. اور جو بیٹھ سکتا ہے وہ نور اللہ نور کرے، بیٹھے بھی اور یہ بھی پڑھے. ٹھیک ہوگا جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے اسے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ. تو ویورز آپ نے اس ویڈیو کو پورا سنا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے کمپلیٹ جو ہے میرے ساتھ. تو اس ویڈیو میں انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ سیدنا غوث اعظم تھے جنہوں نے کیا نام ہے 40 سال فجر کی نماز جو ہے وہ عشاء کے وضو سے پڑھی. ان کا مطلب یہ تھا کہ شاید وہ ڈیلی مطلب عشاء کی نماز پڑھتے تھے تو وہ اسی وضو کے ساتھ وہ صبح فجر کی نماز بھی پڑھتے تھے. میری جہاں تک میرا ذہن کام کرتا ہے، میری عقل اور علم کام کرتا ہے، میں وہ یہی مجھے یہاں تک یہی لگا ہے. باقی واللہ عالم کہ وہ یہ بات سچ بھی ہے یا جھوٹ ہے، میں اس بارے میں نہیں جانتی کہ واقعی ایسے تھا. اور دوسری بات انہوں نے یہ کہ ایک اور واقعہ بھی بتا رہے تھے کہ وہ جو ہے قرآن پاک جو ہے وہ پڑھتے تھے، ایک ہی پاؤں پہ کھڑے ہو کر جو پورا قرآن پاک پڑھا کرتے تھے. اور دوسرا ایک اور انہوں نے بتایا کہ خیر ہم اسی پر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین کو اتنا سخت نہیں بنایا کہ انسان جو ہے وہ اپنے اوپر اتنی مشقت کرے، اتنی جو ہے اس کو اپنے اوپر اتنی مشقت ڈالے کہ ہمیں دوسرے انسانوں کو جب ہم بتائیں تو ان کو دین جو ہے وہ اتنا مشکل لگے. اللہ تعالیٰ نے دین کو بہت زیادہ آسان بنایا ہے. اور سب سے پہلے جو ہمارے اسلام میں سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ہے سنت. ہمیں اپنے نبی سے جو کچھ ملا ہے ان کی سنت پہ ہمیں جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے. انہوں نے اپنی زندگی میں شادیاں بھی کی، وہ سوئے بھی، جاگے بھی، روزے بھی رکھے، سب کچھ انہوں نے کیا. تو ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے، نہ کہ ہمیں اور میں اب ان کے بارے میں کیا کہوں کہ یہ ولی اللہ ہیں. اگر یہ ولی اللہ تھے تو یہ ان کو چاہیے تھا کہ یہ سنت پر عمل کرتے، جو کہ یہ نہیں کرتے تھے. انہوں نے دین کو لوگوں کے لیے بہت زیادہ مشکل کر دیا، جو کہ نیو مسلم اگر ہم جن کو بتانا چاہیں تو ہم ان کو یہ چیز نہیں بتا سکتے، کیونکہ یہ ان کے لیے جو ایک بہت مشکل بات ہوگی کہ یہ ان کے بڑے ان کے ولی اللہ وہ ایسا کرتے تھے. اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ وہ ایسا کرتے نہیں تھے، یہ آگے ان کے لیے جو ہے یہ باتیں بنائی گئی ہیں. تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے جو ہے لائک کرنا ہے اسے، اور کمنٹ میں لازمی بتانا ہے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور نیکسٹ ریئیکشن ویڈیو جو ہے کس ٹاپک پر بنائی جائے. اور اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.